باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب ہے جن کا میں عموماً رد کرتا ہوں، تو انہوں نے کیا بیان کیا؟ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تعداد بتائی، اب ذکر ذہن میں نہیں ہے، مطلب 10,000 آ جائیں یا 5,000 آ جائیں، ان کی طرح کے 10,000 لوگ بھی آ جائیں، 5,000 یا 2,000 جتنے بھی تعداد، وہ شکست کھا جائیں گے موجودہ ٹیکنالوجی کے مقابلے میں۔ مثلا ایٹم بم ہے، میزائل ہے، ایٹمک میزائلس ہیں، بلاسٹک میزائلس ہیں وغیرہ۔ یہ بات کہنی بالکل غلط ہے، یہ صرف لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے اس طرح کی بات کہی جاتی ہے۔ آئے دیکھتے ہیں کہ اس کا اصول کیا ہے اور یہ اصول کہاں کہاں استعمال ہو سکتا ہے۔ اصول اس قاعدے کو، یا اصول میں کہنا چاہوں گا اصل اس کی، کہ جو اگر صحیح ہو تو ان کا قول ٹھیک ہو، اور اگر غلط ہو تو ان کا قول غلط ہو، یا کم از کم اس کے غلط ہونے کا احتمال ہو جائے۔ اب یہ بات اگر بات ہے تو پھر میں یہ پوچھتا ہوں کہ اصول تو یہ بنا کہ موجودہ ٹیکنالوجی جو ہے، حربی ٹیکنالوجی، مثلا ایٹم بم یا جہاز یا کیا کہتے ہیں میزائل، اور ایٹمک میزائلس یا نیوکلیر بمز، اور اس کے مقابلے کے اندر کیا کہتے ہیں پرانی ٹیکنالوجی جیسے صحابہ کے دور میں یا ان سے پہلے یا ان کے کچھ بعد رہی ہے، تلوار وغیرہ، تو وہ اگر مقابلے میں کوئی بھی شخص آ جائے اس دور کا، تو وہ یہ کتنی بھی تعداد میں کتنا بھی بہادر ہو تو وہ جنگ نہیں جیت سکتا اس ٹیکنالوجی کے مقابلے میں، یہی کہنا چاہتے ہیں۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بات کتنی غلط ہے، صحابہ کی بھی توہین ہوتی ہے، انبیاء کی بھی توہین ہوتی ہے، لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ اب دیکھیں کیسے، دیکھیے کوئی کہے گا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح 10 لاکھ لوگ بھی آ جائیں تو شکست کھا جائیں گے، ایک ایٹامک بم کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، علیہ باللہ تعالیٰ یہ کہیں گے، یہ صاحب تو یہ کہیں گے ہاں جی یہی بات ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر تقریباً فرض کیے کوئی کہتا ہے 5,000 یا 10,000 تعداد میں آ جاتے ہیں، اور یا 10 لاکھ تعداد میں آ جاتے ہیں، تو وہ بھی شکست کھا جائیں گے، ٹھیک ہے، یہ ان کے اصول پر ہوگا، یہ کہیں گے ہاں بالکل ایسی بات ہے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی یہی کہیں گے کہ بھائی وہ اتنی تعداد میں آ جائیں جتنی تعداد میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا تھا، یا کہیں زیادہ ان سے، تب بھی وہ ایک ایٹمک مقابلہ نہیں کر سکیں گے بم کا، یہی کہنا چاہتے ہیں یہ۔ اگر میں ان سے کہوں کہ اس طرح کی کمپیریزن دینے سے تو یہ توہین ہوتی ہے، کیا آپ کو احساس نہیں ہوتا کہ یہ کتنی غلط بات کہی ہے؟ چلیں آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے، حضرت علی کے لیے بھی وہ یہ مان لیں گے کہ ان کو شکست ہو جائے گی اتنی تعداد میں وہ آ جائے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی یہی بات الیاذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہہ دے کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں ظاہر رسول اللہ کی طرح اور کوئی صحابی اور غیر صحابی اور انبیاء میں سے کوئی ہے بھی نہیں، تو پھر رسول اللہ کے ساتھ جمی انبیاء بھی آ جائیں تو پھر آپ یہی کہیں گے کہ بھائی اگر وہ آ جاتے ہیں اتنی تعداد میں تو وہ بھی شکست کھا جائیں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام انبیاء بھی آ جائیں تو ایٹامک وار ہیڈ کا یا ایٹامک میزائل کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو یہ آپ کے اصول سے ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ اب جواب میں یہ کہیں گے کہ ہاں بھائی، یا تو یہ کہیں گے کہ ہاں بھائی رسول اللہ بھی آ جائیں اپنے، ان کے ساتھ جمی انبیاء بھی آ جائیں تو یہ ہی ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم اس کا جواب دیتے ہیں، ہمارا جواب یہ ہے کہ دیکھیے جی یہ آپ کا اصول ہی غلط ہے، کیونکہ یہ ایک محال صورت کو فرض کر کے کہا گیا، اس سے نتائج جو نکلتے ہیں محال صورت سے وہ تبدیل بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کی نصرت آئے گی اور ایٹم بم تباہ و برباد ہو جائے گا، معدوم ہو جائے گا، اعدام ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا، پھٹنے کی تو بات ہی مت کیجیے، کیونکہ ممکن ہے، ممکن معدوم بھی ہو سکتا ہے اور موجود بھی ہو سکتا ہے، اور وہ ممکن کون سا ہے؟ ممکن ہے عقلی ہے۔ اب دوسرا بات یہ کہ اگر یہ بات ہے تو پھر ایک خالد بن ولید کیا ایک ولی کے مقابلے میں بھی یہ معدوم ہو سکتا ہے اگر اللہ چاہے تو۔ اب آپ کہیں گے اللہ ایسا نہیں چاہے گا، تو پھر یہ آپ نے تو اللہ تعالیٰ کے ارادے پر اور اس پر بحث کرنی شروع کر دی۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس قسم کے جملے تو انبیاء کے لیے بھی کہے جا سکتے ہیں، تو یہ توہین ہو جائے گی، اور اگر آپ انبیاء کو خارج کریں گے اس اصول سے اور کہیں گے کہ بھائی یہ تو مان لیا کہ غیر نبی جو ہے، صحابہ جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکتے، انبیاء کر سکتے، تو اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے، اور کہیے کہ انبیاء کے لیے باری تعالیٰ معجزہ پیش کرے گا صورت فرضیہ میں، اور غیر نبی کے لیے یا صحابہ کے لیے نہیں پیش کرے گا، مثلا رسول اللہ کے لیے پیش کرے گا، حضرت علی کے لیے پیش نہیں کرے گا۔ اگر اس طرح کی آپ بات کیجیے گا تو ہم کہیں گے کہ ثبوت چاہیے، کہ ظاہر حضرت علی کی جو کرامتی ہوگی، معجزہ تو نبی کا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے فرضیات میں بھی تخصیص کرنی شروع کر دی،
اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لیجئے جی ان کا توبہ کیجئے، آپ نے تو کفر کیا ہے، ہم سے کہہ سکتے ہیں۔ کیوں کہیں گے؟ کیونکہ وہ یہ کہیں گے کہ آپ نے صحابہ کو بچانے کے لیے، حضرت علی کو بچانے کے لیے رسول اللہ اور دیگر انبیاء کی مثال دے دی، یہ کہیں گے۔ تو ہم کہیں گے اصول تو آپ کا ہے، اصول سے یہ نتائج نکل رہے ہیں، پھر آپ کس طرح بچائیں گے؟ تو غلطی آپ کی ہے، وہ آپ مانتے نہیں ہیں۔ تو ہم نے آپ کو جواب دے دیا ہے، والسلام تمت۔